خواتین حضرات السلام علیکم۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 2100 کھرب پتی ہیں اور اس میں سے 614 کھرب پتی امریکہ میں بستے ہیں، اور دنیا کے ان 2100 خوش قسمت لوگوں میں بل گیٹس سر فہرست ہیں۔ وہ کئی سال تک دنیا کا امیر ترین شخص رہا اور وہ آج بھی اپنی دولت کا 27% خیرات میں دینے کے باوجود 98 بلین ڈالر کے ساتھ دنیا میں دوسرا امیر ترین شخص ہے۔ وہ ہر گزرنے والے ایک سیکنڈ میں اس کی دولت میں $380 کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ $10 روزانہ خرچ کرے تو اسے اپنی دولت خرچ کرنے کے لیے 285 سال درکار ہوں گے۔ اگر بل گیٹس اس کرۂ ارض پر بسنے والے ہر شخص کو $10 دے دے تو بھی اس کے پاس $30 ملین بچ جائیں گے، اور بل گیٹس اگر 100 ملین پیک بنا کر زمین پر رکھنا شروع کر دے تو اس ڈھیر کی اونچائی تقریباً 36,000 فٹ تک ہوگی، اور یہ وہ بلندی ہے جس پر اگر آپ جہاز میں سفر کریں تو وہاں تک پہنچ جائے گی۔ اگر بل گیٹس کی دولت کو زمین پر ایک لائن میں بچھا دیا جائے تو اس کے نوٹوں کی دنیا کے گرد 355 چکر لگا۔ اتنی دولت کے باوجود بل گیٹس اپنی تمام جائیداد اپنی زندگی کے بعد خیرات میں دینا چاہتا ہے، جیسا کہ اس نے اپنی اور اپنی بیوی کے نام پر بننے والی سب سے بڑی دنیا کی خیراتی تنظیم دی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو تقریباً $36 ملین دیے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے بعد ان کے تینوں بچوں کو اس کی صرف $10 ملین دیے جائیں، جو کہ اس کی دولت کا صرف 1% بنتا ہے۔ بل گیٹس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین شخص بل گیٹ ہے، مگر کیا بل گیٹس واقعی خود کو دنیا کا امیر ترین شخص مانتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ بل گیٹس سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ کیا تم سے بھی زیادہ کوئی امیر دنیا میں شخص ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، صرف ایک۔ اس نے کہا بہت سال پہلے مجھے نوکری سے نکالا جا چکا تھا اور میں نیو یارک ایئرپورٹ پر ایک اخبار خریدنے کے لیے ایک نیوز پیپر سٹینڈ پر پہنچا اور اخبار خریدنا چاہتا تھا، مگر مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس چینج یا کھلے پیسے نہیں تھے۔ میں نے اخبار خریدنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک سیاہ فام لڑکا نمودار ہوا اور اس نے مجھے اس تذبذب میں دیکھا اور اس نے مجھے اخبار دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس تو کھلے پیسے نہیں ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اسے فری میں رکھ لیں۔ اتفاق ایسا ہوا، بل گیٹس کہتا ہے کہ مجھے 3 مہینے بعد نیو یارک ایئرپورٹ پر دوبارہ جانے کا اتفاق ہوا اور بدقسمتی سے دوبارہ میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے۔ وہی لڑکا آیا اور اس نے مجھے اخبار تھمایا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں اور اس مرتبہ یہ میں اخبار نہیں لے سکتا۔ وہ لڑکا بولا آپ اسے رکھ لیں، میں آپ کو اپنے منافع میں سے دے رہا ہوں۔ اس واقعے کو بل گیٹ کے مطابق 19 سال گزر گئے اور وہ کہتا ہے کہ میں بہت امیر ہو گیا تو میں نے اس لڑکے کو ڈھونڈنے کا تہیہ کیا۔ تقریباً 45 دن کی تلاش کے بعد مجھے وہ لڑکا مل گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں، تم مشہور زمانہ اور دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹ ہو۔ بل گیٹس نے کہا تمہیں یاد ہے تم نے مجھے 2 دفعہ اخبار مفت دیا تھا؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ میں نے کہا میں تمہارے اس احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا ہوں، جو تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ سیاہ فام لڑکے نے جواب دیا تم میرے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے، کیونکہ میں نے جب تمہارا وہ بھلا کیا تھا میں ایک غریب ترین لڑکا تھا، اور جب تم میرے بھلے کا بدلہ اتارنا چاہتے ہو تو تم دنیا کے امیر ترین شخص ہو۔ اس بات پر بل گیٹس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکا اس دنیا میں مجھ سے زیادہ امیر ہے۔ اس بات سے صرف یہ ثابت ہوتی ہے کہ صرف زیادہ دولت آپ کو بڑا مقام یا عزت نہیں دے سکتی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر مائیکل نارٹن نے دنیا کے مختلف ممالک میں ایک سروے کیا۔ انہوں نے مختلف ممالک کی عمر کے لوگوں کو مختلف رقم دی
اور اسے اپنی مرضی پر خرچ کرنے کا اختیار دیا۔ سروے کے بعد پتہ چلا کہ اپنی مرضی کے مطابق رقم خرچ کرنے کی آزادی ہونے کے باوجود کچھ لوگ خوش اور کچھ لوگ ناخوش تھے۔ اس سروے کے نتائج اکٹھا کرنے کے بعد یہ اخذ کیا گیا کہ جن لوگوں نے وہ رقم اپنی ذات پر خرچ کی تھی وہ اتنے خوش نہیں تھے، اور جن لوگوں نے یہ رقم کسی بے گھر، کسی لاچار، کسی بھوکے اور کسی ضرورت مند پر خرچ کی تھی وہ زیادہ پراطمینان اور خوش تھے۔ اس سروے سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے جو عام طور پر دنیا کے تقریباً تمام لوگ مانتے ہیں کہ دولت سے آپ خوشی نہیں خرید سکتے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ صحیح جگہ، صحیح وقت، حقدار اور ضرورت مند لوگوں پر خرچ کیے جانے والی رقم آپ کو صحیح معنوں میں خوشی دے سکتی ہے، چاہے وہ رقم معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ خواتین و حضرات، کسی کا بھلا کرنے کے لیے امیر ہونا یا امیر ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی کے لیے نیکی کرنا اور احسان کرنے کی وقت اس وقت زیادہ ہوگی جب آپ کے خود کے پاس محدود وسائل ہوں، اور ضروری نہیں کہ ہم کسی پر احسان صرف دولت اور پیسے سے ہی کر سکتے ہیں۔ کسی کے کام آنے کے لیے اس کے مشکل وقت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، کسی کا بوجھ ہلکا کرنا، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا بھی ایک مقدس عمل ہے۔ کچھ بھلائیوں اور اچھائیوں کو تولا تو جا سکتا ہے، لیکن ان کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی سمجھ اور استطاعت کے مطابق لوگوں میں آسانیاں پیدا کریں اور خوشیاں بانٹیں۔